بسم الله الرحمن الرحيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 105، 106 اور 107 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ما قبل میں اسی مبارک سورت کی آیت نمبر 102 اور 103 کے متعلق کہ جس میں جادو کے متعلق کچھ باتیں تھیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، لیکن ان آیات مبارکہ کا ترجمہ باقی ہے، تو پہلے ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے جواب میں، ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال بادشاہت کو دیکھ کر انہوں نے شیاطین کی باتوں میں آ کر انہوں نے حضرت پر الزام لگایا کہ حضرت سلیمان نے جو ساری مخلوقات کو قابو کیا ہوا ہے اس کے پیچھے جادو کی طاقت ہے، سلیمان جادو کرتے ہیں اور جادو کے زور پر انہوں نے یہ حکومت قائم کر رکھی ہے کہ جنات بھی ان کے تابع اور ہوا وغیرہ بھی ان کے تابع. اللہ نے حضرت سلیمان کے متعلق صفائی کے انداز میں بیان فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا، وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ جو یہودی تھے، جو یہ کہا کرتے تھے حضرت سلیمان کے متعلق، تو حقیقت یہ ہے ان یہودیوں نے پیروی کی ما اس چیز کی تتلو الشیاطین، جو شیاطین تلاوت کرتے تھے، مطلب جو جادوگر شیاطین ہوتے جو تلاوت وہ کرتے تھے، ان یہودیوں نے، ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان کی تلاوت کی، مطلب جادو کرنا شروع کر دیا. اعلیٰ ملک سلیمان، حضرت سلیمان کی بادشاہت میں. وما کفر سلیمان، اور حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا. گویا کہ جادو کرنا بھی حرام، جادو کروانا بھی حرام، جادو سیکھنا بھی حرام اور جادو پر اعتقاد رکھنا بھی حرام، اور یہ کام کرنے والا کفر کا مرتکب ہوتا ہے. اللہ نے حضرت سلیمان کی صفائی بیان کی. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا، البتہ شیاطین نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. لفظ سحر کا ترجمہ جادو آتا ہے، اور عربی زبان کے اندر اگر ہم اس کا معنی ڈھونڈنے کے لیے جائیں تو سحر کہا جاتا ہے وہ چیز جو نظر نہ آئے، باریک لطیف چیز کو سحر کہا جاتا ہے. انسان کے بدن کے اندر جو پھیپھڑا ہوتا ہے، پھیپھڑا بھی نظر نہیں آتا، اسے بھی سحر کہا جاتا ہے. انسان جو غذا کھاتا ہے، غذا کھانے کے بعد وہ بالکل باریک ہو کر انسان کی رگوں میں دوڑنے لگ جاتی ہے، غذا کو بھی سحر کہا جاتا ہے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اللہ میاں فرماتے ہیں کہ بابل شہر کے اندر جو دو فرشتے اتارے گئے تھے، ہاروت اور ماروت، ان پر کچھ بھی نازل نہیں ہوا تھا. یہ جو کچھ جو نازل یا جو اتارے گئے فرشتے ہاروت اور ماروت بابل شہر کے اندر، ان کی کیفیت کیا تھی کہ وما یعلمان من احد، وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں آنے والوں کو کہا کرتے انما نحن فتنۃ، کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں. فلا تکفر، لہذا جادو سیکھ کر تم کفر کا ارتکاب مت کرو. اللہ میاں فرماتے ہیں فیتعلمون منہما، ان دونوں فرشتوں ہاروت اور ماروت سے لوگ جو جادو سیکھتے تھے وہ کس قسم کا جادو تھا؟ ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان توڑ پیدا کیا جاتا تھا. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ،
اللہ نے جادو کی طاقت بتلائی کہ جادو کی طاقت اپنی جگہ، لیکن جادو کے اثر انداز ہونے کے پیچھے اللہ کا حکم ہوگا۔ اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو ٹھیک، وگرنہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اس جادو کے ذریعے سے وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، یہ آنے والے لوگ ہاروت اور ماروت سے سیکھا کرتے تھے، ما ان چیزوں کو یضرہم جو ان کے لیے نقصان پہنچانے گا یا ان کو ان کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سبب ہوتی تھی، ولا ینفعوہم اور نفع کا سبب نہیں ہوتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اللہ میاں فرماتے ہیں ان سیکھنے والوں نے اس بات کو جان لیا، مطلب ان کے دماغوں میں یہ بات ہوتی تھی، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو جادو کے ذریعے سے یہ چیز لے رہے ہیں ان لوگوں کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا، مطلب یہ کافر ہیں اور کافروں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ کاش وہ لوگ اس بات کو جان لیتے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، کاش کہ وہ لوگ اگر آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور اللہ سے ڈر جاتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو یہ ان کے لیے اللہ کے یہاں بہتر ہوتا، کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ رہ گیا تھا جو آپ کے سامنے بیان ہو گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 104، اس کا جو میرا بدھ والے دن آپ کے سامنے بیان ہوا کہ یہود کی خباثت، ایک شرارت کہ جس کے اندر وہ ایسے کلمات استعمال کر رہے تھے جو سرکار کی توہین پر مبنی تھے، ان کلمات کے ذریعے سے وہ سرکار کی توہین کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام نے دیکھا کہ انظرنا کے مقابلے میں لفظ راعنا اچھا لگ رہا ہے، تو حضرات صحابہ کرام نے بھی اس لفظ کو لے لیا۔ اب ظاہر ہے حضرات صحابہ کرام ہو یا پیغمبر کی ذات ہو، وہ غیب دان نہیں ہوتے۔ اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی خباثت ذہنیت اور ان کے دماغ کے اندر موجودہ معنی کو وحی کے ذریعے سے واضح کیا اور پیغمبر کو ساری کیفیت سے مطلع کر دیا اور صحابہ کو منع کیا۔ پیغمبر کو متوجہ کرنا ہو تو یہودیوں کی طرح لفظ راعنا مت کہا کرو، بلکہ انظرنا کے ذریعے سے سرکار کی توجہ اپنی جانب مبذول کروایا کرو۔ آیت نمبر 104 کا یہ خلاصہ۔ آگے جو آیت نمبر 5 ہے، 6 ہے اور 7 ہے، ان کے اندر یہودیوں کی ایک اور خباثت کا ذکر ہے۔ خباثت کیا ہے؟ قرآن کریم سے پہلے 3 آسمانی کتابیں نازل ہو چکی تھیں، ان میں سے تورات ہے، زبور ہے اور انجیل ہے، اور اس کے علاوہ کچھ صحائف تھے، چھوٹے چھوٹے کتابچے 150 کے لگ بھگ وہ کتابیں بھی ہیں۔ اور قرآن کریم کو اللہ نے سب سے آخر میں اتارا اور سب سے جامع بنایا۔ اس قرآن کریم کی خاصیت یہ ہے، یہ ماقبل والی کتابوں کی تردید نہیں کردی بلکہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ قرآن کریم ماقبل والے انبیاء کرام کی تصدیق کرتا ہے، تردید نہیں کرتا۔ یہودی مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، چونکہ ان کے پاس تورات کا علم موجود تھا، لہٰذا وہ قرآن کریم کو بھی بغور دیکھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کچھ احکامات اتارے اور کچھ وقت کے بعد اللہ نے وہ احکامات واپس لے لیے اور ان کی جگہ پر نیا حکم نازل کر دیا، یا پہلے والے حکم کو بالکلیہ طور پر منسوخ کر دیا، یعنی کہ پہلے والے حکم کو یا تو ترمیم کر دی یا اس کو بالکلیہ طور پر منسوخ کر دیا۔ تو یہودیوں کو اعتراض کا موقع مل گیا کہ تم تو کہتے ہو کہ یہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، تو سوال یہ ہے معاذ اللہ، تم کہتے ہو کہ یہ آیت پہلے آئی اور پھر اللہ نے حکم واپس لے لیا، یا یہ حکم اللہ نے پہلے اتارا پھر اس کے اندر اللہ نے ترمیم کر دی۔ اس کا موٹا سا مطلب تو یہ ہوا معاذ اللہ کہ اللہ میاں کو بھی ہر بات کا ہر وقت علم نہیں ہوتا، بلکہ جب وقت آتا ہے تو اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ معاذ اللہ ان کلمات کے ذریعے سے انہوں نے اللہ میاں کی ذات کے اوپر بھی حملہ کر دیا۔ یہ جو ہندو سماج ہے، آریہ سماج، اس کی تنظیم کا مشہور لیڈر گزرا ہے دیانت سوری،
اس ظالم نے بھی اسی بات کو بنیاد بنا کر معاذ اللہ میاں کے لیے لفظ جہالت کا استعمال کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ اس کو قرآن و سنت کی اصطلاح کے اندر ناسخ اور منسوخ کی بحث کہا جاتا ہے۔ ناسخ کا مطلب یعنی وہ حکم جو بعد میں آیا اس کو ناسخ کہیں گے، اور جو حکم پہلے آیا اس کو منسوخ کہیں گے۔ یہ جو ناسخ اور منسوخ ہے یہ قرآن کریم کے اندر کئی مواقع پر ہوا ہے۔ اللہ نے حکم بھیجا لیکن حالات کے پیش نظر اللہ نے یا تو ترمیم کر دی اور یا اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ تو یہودیوں کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا کہ دیکھو تم اللہ میاں کے متعلق باتیں کرتے ہو تو تمہارے رب کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہر بات کا، بلکہ حالات کے پیش نظر وہ فیصلوں کے اندر تبدیلی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی آگے والی آیت کے اندر بیان کیا۔ دوسری بات جو یہاں پر بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مشرکین ہیں یا جو یہودی ہیں یا جو عیسائی ہیں، اب ان لوگوں کو رسول اکرم اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی بھلائی یہ ہضم نہیں ہوتی تھی، لہذا موقع بہ موقع وہ اسی تاک میں رہتے تھے کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے اور جو خیر کا دروازہ ان پر کھلا ہے وہ بند ہو جائے۔ اس کے پیچھے بنیاد کیا تھی؟ وہ حسد تھی۔ مشرکین کو بھی حسد تھا۔ ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، یا جتنے بھی بڑے کافر تھے وہ جانتے تھے اگر محمد کی نبوت کو مان لیا تو مکہ مکرمہ میں جو ہماری سرداری ہے وہ سرداری ساری محمد کو منتقل ہو جائے گی، اور یہ حسد کا مادہ تھا۔ انہوں نے اس حسد کی بنیاد پر خیر کی بات کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کو حسد تھا اس بنیاد پر کہ جی اتنے سارے انبیاء کرام ہمارے باپ یعنی حضرت اسحاق کے خاندان میں آئے، یہ کیسے ہو گیا کہ جو سب سے بڑا نبی ہے جو امام الانبیاء ہے وہ ہمارے چچا کے خاندان میں سے آ جائے۔ اس بنیاد پر انہوں نے حسد کیا، اور ان دونوں کے دلی تمنا یہی ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طور پر ان کا راستہ روکا جائے۔ چنانچہ سیرت کے دروس میں میں نے آپ کو بتلایا مشرکین مکہ حج کے موقع پر ابو لہب ہو گیا، ابو جہل ہو گیا، یہ بڑے بڑے سردار جب سرکار حاجیوں کے خیمے میں جا کر دعوت دیتے یہ پیچھے پیچھے جاتے۔ ابو لہب کہا کرتا تھا لوگوں میرا بھتیجا معاذ اللہ پاگل ہو گیا ہے، اس کی بات مت سننا۔ ابو جہل کہا کرتا تھا اس پر جادو کا اثر ہو گیا ہے، اس کی بات مت سننا۔ تو راستے روکتے تھے، اور مدینہ منورہ کے اندر یہودی سرکار کو معاذ اللہ عاجز کرنے کے لیے طرح طرح کے سوالات، حالانکہ وہ سوالات بنتے نہیں تھے لیکن وہ سوالات کرتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہی ہوتا تھا کہ پیغمبر کو نیچا دکھانا ہے اور اسلام کے مقابلے میں اپنے مذہب کو بڑا دکھانا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ واللہ یختص برحمتی، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ اس رب کی رحمت بنی اسرائیل کی طرف متوجہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء بنی اسرائیل کے اندر لگ بھگ 4000 کے قریب اللہ نے انبیاء کرام بنی اسرائیل کے اندر بھجوا دیے، وہ بھی اللہ کی رحمت دی۔ پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی بنو اسماعیل پر، تو ایک نبی فقط بھیجا جو تمام نبیوں کو بھی نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہ تو اللہ کا کرم، اللہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، اللہ کسی کے رائے کا پابند نہیں، نہ ہی اللہ کسی کے مشورے کا پابند ہے۔ تو اگر کسی کے پیٹ میں مروڑ آتا ہے تو آنے دو، کیونکہ نبی اللہ کا ہے تو مرضی اللہ کی چلے گی۔ اللہ جسے چاہے گا اپنے لیے یعنی اپنے نبوت کے طور پر جسے چاہے گا اللہ کر لے گا۔ چنانچہ فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب بھلے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرکین اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان ینزل علیکم کہ اتارے اللہ کی ذات تم پر، من خیر من ربکم یا اترے تم پر تمہارے رب کی جانب سے کوئی بھلائی کوئی خیر، واللہ یختص اور اللہ کی ذات جسے چاہتی ہے خاص کرتی ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے لیے، یہ اللہ کی ذات جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ اسے خاص کر دیتی ہے، من یشاء جسے اللہ کی ذات چاہے، اللہ کی مرضی ہے۔ آزر ہے بت بناتا ہے اللہ، اس کے گھر کے اندر حضرت ابراہیم کو پیدا کر کے نہ صرف یہ کہ نبی بناتے ہیں بلکہ جد الانبیاء قرار دے دیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے،
اللہ کی مرضی ہے. اگر ہم اللہ کے رضا پر راضی ہو جائیں تو سارے معاملات کیا ہو جائیں؟ حل ہو جائیں. ٹھیک ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ بڑے فضل والے ہیں. اللہ کیا ہے؟ بڑے فضل والے ہیں. جب اللہ کو بڑے فضل والا ماننا ہے تو پھر اللہ نے جو حکم دے دیا بھلے سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم نے کیا کہنا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. ٹھیک ہے. یہ ہر موقع پر کہ بجلی چلی جاتی ہے کہ الیکٹرک کو گالیاں دینے کا فائدہ نہیں. کیا کہنا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. پھر پتہ چلے گا ہم اللہ کو فضل والا مانتے ہیں. فرمایا ما ننسخ من آیت. اللہ نے ان کے دوسرے اعتراض کا جواب ما ننسخ من آیت. ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کر دے. او ننسہا. یہ کسی آیت کو بھلاتے نہیں ہیں مگر نأتی بخیر منہا او مثلہا. یا تو اسی جیسی آیت لے آتے ہیں یا اس سے بہتر لے کر آتے ہیں. اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیں. یہ بھی ماشاءاللہ انسان ہے, یہ بھی ماشاءاللہ انسان ہے, بوڑھا بھی انسان ہے, اور ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی انسان ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے پورے اعضاء اس کے مکمل ہوتے ہیں لیکن اس کی غذا الگ ہوتی ہے. پھر جب دانت آ جاتے ہیں تو غذا الگ ہو جاتی ہے. پھر جب وہ اپنا بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی غذا الگ ہو جاتی ہے. پھر جب وہ جوان ہوتا ہے غذا الگ ہوتی ہے, بوڑھا ہوتا ہے غذا الگ ہوتی ہے. جیسے ان چیزوں پر اعتراض کوئی نہیں کرتا. کیا کہتے ہیں؟ یار یہ حالات کا تقاضا ہے. کیا کہتے ہیں؟ حالات کا تقاضا. ماہر سے ماہر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ جو دوائیاں لکھ کر دیتا ہے وہ دوائیاں مریض کی حالت کے پیش نظر, بھائی صبح کو یہ لینی ہے, دوپہر کو یہ لینی ہے, رات کو یہ لینی, ایک دن چھوڑ کر یہ لینی ہے, اس کو کنٹینیو کرنا, یہ خالی رات کو لینی ہے, یہ خالی دوپہر کو لینی ہے, یہ 2 گھنٹے کے بعد لینی ہے. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا علم اور اس کا تجربہ ہوتا ہے. وہ سامنے والے کے حالات کو دیکھتا ہے. اللہ میاں کی نظر پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر ہے اور ان کے حالات کے اوپر ہے. چنانچہ ایک وقت کے لیے اللہ نے تجویز کیا کہ اس حکم کو چلایا جائے, اور جب وہ وقت وہ حالات سیٹ ہو گئے اللہ نے حکم کو چینج کر دیا. 10ویں سپارے کو دیکھیں, ابتدائی حالات ہیں مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم ہے. اس موقع پر مسلمانوں کو صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے تو 20 کے مقابلے میں اگر 1000 بھی آ جائیں تو مسلمانوں کو پابند کیا گیا. آپ نے ان کے سامنے ڈٹنا ہے, مقابلہ کرنا ہے. مدینہ چلے گئے تو وہاں پر جانے کے بعد کیا ہوا؟ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. اللہ نے حکم چینج کر دیا, اب 1 کے مقابلے میں کم سے کم 2 ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ احکام کو تبدیل کرتا ہے, حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے. اگر سارے حکم ویسے کے ویسے ہو جائیں تو پھر تو معاملات کیا ہو جائیں گے؟ گڑبڑ ہو جائیں گے. تو اللہ جیسے ڈاکٹر کا فیصلہ, معاذ اللہ ڈاکٹر کے فیصلے کو ہم جہالت پر نہیں حکمت پر محمول کرتے ہیں, تو اللہ کے فیصلے کو بھی معاذ اللہ جہالت نہیں کہیں گے بلکہ حکمت کی بنیاد پر کہیں گے. کیا کہیں گے؟ حکمت کی بنیاد پر کہیں گے. ٹھیک ہے. امام محمد رحمۃ اللہ, ایک واقعہ سن لیں نیند بھاگ جائے گی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں, تو ان کے زمانے کے جو بادشاہ تھے تو وہ جو دربار کے اندر مولوی بیٹھتے تھے وہ حضرت والا پر بڑے یعنی کہ وہ اعتراضات کرتے تھے. یہ بیچارہ چھوٹی سی قمیض پہن کے آتا ہے, للو پنجوزا, آپ یہ آتا ہے تو آپ اس کو برابر میں بٹھاتے ہیں, اس کے اندر آپ نے کیا خوبی دیکھی ہے؟ تو حضرت والا بادشاہ سلامت کہتے تھے کہ یار میرا دل مطمئن ہوتا ہے اس بندے پر کہ واقعی یہ عالم دین ہے. لیکن درباریوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا تھا تو روز روز بادشاہ کو مرچی لگاتے, تیلی لگاتے, یہ آئے تو اس کو ذلیل کرنا. بادشاہ نے کہا چلو ایک کام کر لیتے ہیں, مدارس میں تم نے بھی پڑھا, دین تم نے بھی سیکھا ہے, دین اس نے بھی سیکھا ہے, مجھے غرض ذات سے نہیں ہے, مجھے غرض دین سے ہے. اگر وہ دین کے اعتبار سے تم سے کمزور ثابت ہوا کل سے دربار میں داخلہ بند, آ جاؤ مقابلہ کر لو اس سے. کہا ٹھیک ہے جی. اب سارے درباری جو مولوی تھے نا انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ جی امام محمد رحمہ اللہ کو بیعت کرنا ہے. ٹھیک ہے. امام محمد جیسے ہی آئے بادشاہ سلامت نے کہا کہ مولانا یہ کچھ علماء آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. کچھ علماء کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں.
آپ ان کے سوالات کا جواب دے دیں تاکہ پتہ چلے کہ علم کے اعتبار سے یہ بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں، یہ بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں۔ تو انہوں نے مختلف قسم کے سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا امام محمد رحمہ اللہ سے کہ حضرت یہ بتائیں کہ اللہ میاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ خطرناک سوال ہے کہ نہیں؟ اللہ میاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اور ایک سوال جو دوسرا خطرناک تھا کہ اللہ نے انسان کو بنایا مٹی سے، اللہ نے انسان کو بنایا مٹی سے، اللہ نے جنات کو بنایا آگ سے، اللہ نے فرشتوں کو بنایا نور سے۔ اب جنات میں سے ہے شیطان اور جہنم ہے آگ کی بنی ہوئی، جہنم ہے آگ کی بنی ہوئی۔ تو سوال یہ ہے کہ شیطان جہنم میں جائے گا، وہ خود آگ کی پیداوار ہے، اسے آگ کیا کہے گی؟ اور لمبے سوالات ان کو چھوڑیں، یہ دو سوالات۔ امام محمد رحمہ اللہ نے کہا کہ تمہارا یہ سوال کہ اللہ میاں اس وقت کیا کر رہے ہیں، اس کا جواب بعد میں دوں گا، اور تمہارا یہ سوال کہ شیطان آگ کی پیداوار جہنم میں اس کو کیا بنے گا، امام محمد نے ایک دربان سے کہا باہر سے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر لاؤ۔ مٹی کا ڈھیلا لایا گیا، سارے درباریوں کو کہا بھائی، علماء کو کہا بھائی سوال کس نے پوچھا تھا؟ میں نے پوچھا تھا، آپ سامنے کھڑے ہو جائیں۔ سامنے کھڑے ہو گئے، حضرت نے ڈھیلا اٹھا کر رکھ کے مارا اس کے سر پر، تو سر سے خون کے فوارے چھوٹ گئے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت بھی ہکے بکے، امام صاحب نے کیا غلط کاروکاری کر دی؟ تو امام محمد سے پوچھا کیا، کہا حضرت بادشاہ سلامت ابھی تو یہ سارے کہہ رہے تھے کہ بھئی انسان کو مٹی سے بنایا، تو جب ان کو رب نے مٹی سے بنایا تو مٹی کا ڈھیلا ان کے لیے تکلیف دہ نہیں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے تو خود کہا تھا، تو میں نے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے۔ درباریوں نے کہا واقعی بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی جب مٹی کو پریشان کر سکتی ہے، اسی طریقے سے وہ آگ بھی شیطان کو پریشان کرے گی۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت کے سامنے کا حضور ان کے دوسرے سوال کا جواب دینا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی تکلیف کرنی پڑے گی۔ کیا؟ آپ تخت سے اٹھ کر نیچے آ جائیں۔ بادشاہ اٹھ کر نیچے آ گیا، امام محمد جا کر تخت کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور فرمایا کہ اب سنو جواب، اللہ میاں اس وقت تم سب کو میرے مقابلے میں ذلیل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے تخت پر بٹھا کر اور تمہیں نیچے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ما ننسخ من آیت، ہم کسی آیت کو، کسی حکم کو منسوخ نہیں کرتے ہیں، او ننسہا، یا ہم اسے نہیں بلاتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثل، ہم لے آتے ہیں اس جیسی یا اس سے بہتر۔ علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب اللہ کو قادر مانا ہے، جب اللہ کو قادر مانا ہے، اس کی قدرت کو ماننے کا تقاضا یہ ہے وہ اپنے فیصلوں میں اس کو آزاد سمجھا جائے اور اس کے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کیا جائے۔ علم تعلم ان اللہ، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ولی اور نہ ہی کوئی بھی نصیر مددگار۔ ایک ہوتا ہے ولی اور ایک ہوتا ہے نصیر، بظاہر دونوں الفاظ قریب قریب معنی رکھتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ولی وہ ہوتا ہے، یعنی وہ سرپرست، آپ کا وہ بڑا جو زبان سے کہتا ہے کہ میری تمام تر حمایت تمہارے ساتھ ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور نصیر وہ ہوتا ہے جو دل و جان سے، ہاتھ سے، اپنی طاقت سے تمہارے پیٹھ پر کھڑا ہو، اس کو نصیر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اور اللہ ہی کا یہ کہنا ہے اللہ ایمان والوں کے لیے نصیر بھی ہے، مددگار بھی ہے، کہ اللہ کی ذات اپنی طاقت کی بنیاد پر ایمان والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔